جنرل غلام مصطفیٰ، آپ سے پہلے شروع کروں گا. فوج کے اوپر الزامات بڑے سنگین نوعیت کے عمران خان نے عائد کیے. سارے غلط نہیں ہوں گے، سارے شاید صحیح بھی نہیں ہوں گے. ماضی کے اندر بھی ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن یہ جو ابھی والا قتل والا الزام ہے، یہ بہت ہی ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے ایک شخص کو جو خود کلیم بھی کرتے ہیں اور لگتا بھی یوں ہے کہ سب سے پاپولر لیڈر ہیں اس وقت تو پاکستان کے، اگر ان کے منہ سے ایسی بات نکلتی ہے تو ان کے جو چاہنے والے ہیں یا ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس کو 10 قدم اور آگے لے جاتے ہیں. جس کا یہ نکلتا ہے، لگتا یوں ہے کہ پاکستان کی افواج کی سینئر لیڈرشپ اس کے سوا اور کوئی کام ہے نہیں ہے. تو یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت مجموعی یہ جو ہمارا ایک پولیٹیکل کلچر بنتا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ہم نے پولرائزیشن، ڈویژن، الزام تراشی کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے، یہ پاکستان کی خدمت تو بڑی دور کی بات ہے. میں خیال جتنا پاکستان کا نقصان ان چیزوں سے ہو رہا ہے، شاید اکانومی سے اب ریکور کر جائیں، اکانومک ڈپریشن سے، لیکن ان چیزوں کو ریکور کیسے کریں گے آپ بتائیے؟ پاکستان میں جو تقسیم کا شکار ہو پاکستان، وہ تقسیم بڑھتی جا رہی ہے، درار بڑھتی جا رہی ہے. اس کو آپ کیسے فل کریں گے اس کو؟ اور آپ دوسری ایک ساتھ ایشو یہ دیکھیں، جب یہ سیاسی لیڈرشپ اس قسم کی اس پہ آتی ہے، ایک سے آتی ہے بدقسمتی سے تاریخ میں، جو تھوڑا بہت میں طالب علم ادنا سا، کہ جب عام عوام جو ملک کے مین اسٹیک ہولڈرز ہیں سب چیزوں میں، وہ ان سب چیزوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، ان کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. جب یہ امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہوتا ہے، اللہ نہ کرے وہ بات کرنا تبھی ڈر لگتا ہے کہ کیا مستقبل لے کے جا رہے ہیں ملک کو. اگر ہم یہ ابھی بھی نہیں سمجھیں گے، ابھی بھی جن کے لیے ملک بننا چاہیے، جن کے لیے کام ہونا چاہیے، ان کی ہم بات نہیں کریں گے، ان کے مسائل کے حل کی طرف نہیں جائیں گے، بجائے اس کہ ہم ایک سے الزام، دوسرے سے الزام، تیسرے پہ الزام کرتے کرتے اب یہ نوبت آ چکی ہوئی ہے. یہاں تک کہ ابھی چیف گئے ہیں برٹن، ان کے دورے کو امریکہ تک لے گئے لوگ پکڑ کے، اور لے گئے جی وہاں سے مارشل لا کی وہ کیا کہتے ہیں مزدوری لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو حیران کن ہے یہ کہ ہم نے لیکن عام طور پر جنرل عاصم کے وزٹ کے اوپر بھی جو پروپیگنڈا مشینری ہے، وہ ایک خاص جماعت سے منسلک، یہ جو ان کے عسکریت پسند ہے نا، سوشل میڈیا کے عسکریت پسند، انہوں نے جان بوجھ کے پھیلائی ہے. 2-3 چیزیں انہوں نے پھیلائی ہیں بڑی ٹارگٹ کر کے. اس میں سے ایک جنرل عاصم منیر کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ایک یہ DJSI کو ٹارگٹ کرتے ہیں. وجوہات مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ انٹینشنلی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ اب بتائیے، عاصم منیر، جنرل عاصم ابھی 3 مہینے ان کے ہوئے نہیں ٹیک اوور کی ان کو. اس فوج کو، ان ملک کے حالات کو سارے کو دیکھ کے جس قسم کے خطرات کا پاکستان کو سامنا ہے، وہ ایک ان کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ ایک دم آئیں گے، بیٹھیں گے، حکم دیں گے، سارا کچھ بدل جائے گا. سارا کچھ ایسے تو نہیں ہوگا نا. اس ملک میں جتنی خرابیاں اتنی دور تک گئی ہوئی ہیں، ان کو کرنے کے لیے خاص طور پہ ان کا تو فوکس فوج ہوگی. انہوں نے خود ٹیک اوور کرنے کے فوراً بعد یہ پہلی بات کی تھی کہ بھئی جو فوج کا امیج جس طریقے سے گرا ہوا، اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ڈیفینیٹلی ایز اے چیف آرمی اسٹاف، اور اپنا رینک اینڈ فائل کا کانفیڈنس بحال کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اب ان کو بھی نشانہ پہ ہم نے رکھ لیا ہے. تو آپ بتائیے کہ اس ملک میں کون سا ادارہ، کون سی شخصیت، کون سا گروہ ایک ایسا معتبر رہ گیا ہے جس کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کل کلام کو ملک کو جن حالات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم مل کے بیٹھ کے، وہ جو ایسے گروہ ہیں، وہ ایسی شخصیات ہیں، ایسے لوگ ہیں جو مل کے بیٹھیں گے تو کم از کم دونوں سائڈز کو بٹھا کے دے کین ناک سم سینس ٹو دیئر ہیڈز اور پاکستان کو آگے لے کے چلنے کی بات کریں گے.